اب ہم میرا خیال کیسز کو بالکل بلا لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ مختلف زندگی واک آف لائف کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو کیسے بہتر کیا اپنی مختلف پرابلم سے, خاص طور پر جس گھر میں اس وقت پیشنٹس موجود ہیں کسی بھی ڈیزیز کے. لیٹس ویلکم سمیہ اینڈ اس کے بعد جو لوگ آئیں گے آپ پلیز آئیے. سمیہ جو ہیں سمیہ ہیں, ارم ہے, آئیے پلیز ارم آتے جائیے. اور اشفاق صاحب السلام علیکم. سمیہ آپ ٹی وی پہ کام بھی کرتی ہیں, یہ زندگی میں بھی آپ آ رہی ہیں. السلام علیکم. آئیے. اچھا اگر میں سادیہ سے کہوں, سادیہ آپ سٹوری تھوڑا بتانا شروع کریں. میرا خیال ہے کہ یہ لوگ اپنے اپنے منہ سے زیادہ بہتر بتائیں. دیکھیں ہوتا پتہ ہے کہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں نا تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اسکرپٹڈ بول رہے ہیں. جب کوئی دوسرا بول رہا ہوتا ہے نا جس کے اوپر گزری ہوتی ہے تو وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتا ہے کہ میں کس تکلیف میں تھا اور میں نے کس تکلیف سے نجات پائی ہے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے اشفاق سے شروع کرتے ہیں. سمیہ سے شروع کرتے ہیں. سمیہ. جی سمیہ. شائستہ, میں مطلب فیلڈ میں تو ہوں لیکن کچھ پرابلم تھی مجھے جو فیس کی, میرے پمپلز نکل آتے تھے, میک اپ سے الرجک تھی. تو میں نے کافی ٹریٹمنٹ لی ہے, میں نے امریکہ میں بھی ٹریٹمنٹ لی ہے. وہ فار دا ٹائم بھی ٹھیک ہو جاتے تھے پھر ہو جاتے تھے. اچھا. لیکن میری سسٹر اسلام آباد میں تو انہوں نے کہا کہ یار وہ جیو پہ جو ہے نا مارننگ شو میں سادیہ آئی ہوئی تھی, سادیہ کے ساتھ میرا اور سادیہ کا پہلا ڈیبیو ایک ہی ساتھ ہم نے کیا تھا. تو کہہ رہی تم کیوں نہیں کر رہی. میں نے کہا میں نے نہیں دیکھا وہ نا پروگرام. پھر میں نے اس پروگرام کو دیکھا کمپیوٹر پہ جا کے, پھر میں نے سر سے بات کی, پھر میں تھوڑا سا سوچتی رہی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. پھر میں نے تھوڑی سی سرچنگ کی ادھر ادھر, جو دوسرے امریکنز ڈاکٹرز وغیرہ جو ریکی کر چکے ہیں وہ سارا دیکھا. پھر میں نے دوبارہ سر سے بات کی, سر مجھے آنا ہے. پھر میں نے ان سے سیکھا اور نہیں پتا تھا کہ ہمارا چھوٹی سی ایک ڈیڈ, چھوٹا سا ایک پروگرام کتنے لوگوں کی وہ مدد زندگیوں میں تبدیلیاں لے آتا ہے. اور خدا کا شکر ہے پازیٹیو نیگیٹو نہیں آنی چاہیے میرے پروگرام سے. اب یہ ہے شائستہ کہ لوگ مجھ سے خود بولتے ہیں کہ کیا کر رہی ہو, چہرہ اتنا اچھا کیوں ہو رہا ہے. اور جیسے سادیہ نے بھی, ابھی میں اندر جب گئی میک اپ روم میں, سادیہ نے کہا تمہارا چہرہ بہتر ہوا ہے. بلکہ آج صبح میں آئی سادیہ کو میں نے کہا سادیہ بہت فریش ہے, تو یہ چھٹیاں منا کے آئی ہے ماشاءاللہ, اپنا برانڈ لانچ کیا ہے, خوشی ہے. لیکن ویسے تو خود کہنے لگی میں اپنی اسکن کے لیے بھی کر رہی ہوں ریکی. آپ ریکی ہر چیز کے لیے کر سکتے ہیں, اپنے بالوں کے لیے, اپنی اسکنس کے لیے, اپنے نیلز کے لیے, ہر چیز. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور ایکسپیرینس شیئر کروں گی. میں یہ زندگی کے سیٹ پہ تھی تو جویریہ سعود جو ہے وہ میری بہت اچھی دوست ہے. اچھا. تو وہ رائٹر بھی ہے, تو لکھ لکھ کے اس کا یہ ہاتھ بالکل اٹھ نہیں رہا تھا, تکلیف میں تھا. تو میں نے کہا آؤ میں تمہیں نا ہیلنگ دیتی ہوں. کہتی ہاں ہو جائے گا صحیح. میں نے کہا تو میں نے ہیلنگ دینا شروع کی. تو پہلے تو پریشان ہوئی کہ تمہارے ہاتھ اتنے گرم, اور اس کے بعد میں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ, تو یہ ہاتھ اٹھا اس کا. دوسرے دن بھی میں نے پوچھا, کہتی بالکل نارمل ہے یار, درد ورد سب چلا گیا, یہ کیا چیز ہے. گڈ. تو میں نے کافی لوگوں کو ہیلنگ بھی, اور کوئی ایکیوٹ پین ہو تو اس کے لیے بھی آپ ریکی کر سکتے ہیں, چاہے وہ ہاتھ میں ہو چاہے کسی سر میں ہو. تو جی آپ بتائیے گا ارم کیا آپ کے ساتھ ہوا ہے. شائستہ یہ تھا کہ میں بہت ہائپر تھی ہر چیز کو لے کر کے. اگر میں خود جو کروں تو وہ ٹھیک, لیکن اگر مجھے کسی نے تھوڑا سا کوئی مشورہ دے دیا کسی بھی بارے میں, تو یہ ہوتا تھا کہ مجھے اگر کسی نے نماز پڑھنے کے لیے مجھے کہہ دیا تو کیوں کہا مجھے کسی نے, کیا میں جو کر رہی ہوں کیا وہ غلط ہے. یہ اس طرح سے مجھے چھوٹی چھوٹی ٹینشن ہوتی رہتی تھی گھر میں. آپ کو غصہ بہت جلدی, آپ اپنے آپ کو زیادہ صحیح سمجھتی ہیں, دوسروں کو یہ تھا یعنی کہ میں جو کر رہی ہوں میں وہ صحیح کر رہی ہوں. اور اگر میرے بچے, اگر اس کا رزلٹ بچوں پہ بہت برا آتا تھا. یہ ہوتا تھا کہ بچے ڈیلی روٹین کے مطابق کر رہے ہوتے تھے جو کرتے تھے, وہ آلریڈی پانی پیتے وقت آدھا پانی گرا رہے ہوتے تھے, کچھ بھی کر رہے ہوتے تھے. لیکن جب میں نے دیکھتی تھی یہ سب کرتے ہوئے تو میں اور زیادہ ہائپر ہو جاتی تھی کہ یہ کیا ہے, یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. چھوٹے وہ تو بچے ہیں بیچارے, چھوٹی چیزیں, چیزوں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں. وہ مجھے اتنا زیادہ یعنی کہ ٹینس ہو جاتا تھا کہ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی. پھر میرے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے, یعنی کہ باقاعدہ ہسبینڈ سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, بچوں کو میں نہیں برداشت کر پا رہی ہوں, کبھی کیا ہو رہا ہے. پھر میں نے ٹی وی میں سر کا پروگرام دیکھا تو میں ان کے پاس گئی. میں نے کہا سر مجھے تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے, اتنا زیادہ غصہ آتا ہے کہ میں کچھ بھی توڑ دیتی ہوں, کچھ بھی کر لیتی ہوں, مجھے کچھ پتا نہیں چلتا. تو سر نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ہیلنگ دیتے ہیں, تو آپ کا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو سر نے مجھے ہیلنگ دی, لیکن اب اس سے یہ ہو گیا کہ میں بالکل کام ہو گئی ہوں, مجھے کوئی بھی ٹینس نہیں ہے, اب میں بالکل ریلیکس ہوں. یعنی کہ بچے جو میرے پہلے حرکتیں کر رہے ہوتے تھے بلکہ میں ان کے ساتھ خود مل کے شرارتیں کر رہی ہوتی ہوں. یعنی اب آپ زندگی کا وہ کہتے ہیں نا مقصد پا لیا, انجوائے کر رہی ہیں, بلیسنگ نعمت دی ہے بچوں کی شکل میں, اب اس کو آپ انجوائے کرنا آپ نے شروع کر دیا, آپ برڈن نہیں سمجھ رہی. ہاں اب برڈن نہیں سمجھ رہی. اب یہ ہے کہ جس دن ماسی نہیں آتی تو اس دن میں کہتی ہوں چلو بچوں آج ہم خود کام کرتے ہیں, ورنہ جس دن ماسی نہیں آتی تھی اس دن یہ ہوتا تھا اوہ مائی گاڈ
گاڈ ابھی کپڑے بھی پریس کرنے ہیں, یہ بھی کام کرنا ہے, کھانا بھی بنانا ہے. یہ جو ہم اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں نا ہماری ماں, اور بچوں کو سنبھالنا ہے نا, اس لیے یار بچوں کو سنبھالنا جو ہے نا وہ فن ہونا چاہیے, ادروائز آپ بچے جو آپ کو جس مقصد دیے گئے نا وہ صحیح ذمہ داری. میری بہن اس وقت اس فن کو انجوائے کر رہی ہے نا, ماشاء اللہ. وہ تو ہے بھی اتنا کیوٹو ہے, گپلو. میں نے کہا اما ابا پہ تو گیا نہیں ہے, گیا کس پہ؟ دادی پہ, دادی پہ رہے وہ پورا. اوکے جی اشفاق صاحب, آپ کے ساتھ تو ایک بہت ہی کرونک قسم کا پرابلم تھا عرصے سے. میرے ساتھ پرابلم یہ ہوئی تھی کہ میرے رائٹ لیگ کے اپر سائڈ پہ جو بون ہے اس کا بلڈ فلو ختم ہو گیا تھا. تو کیسے ختم ہوا تھا بھائی؟ اب اس کا تو خیر کچھ نہیں کہہ سکتے. سڈنلی بیٹھے ہوئے آپ صحیح چلتے پھرتے تھے, کیا ہوا تھا؟ نہیں پرابلم میرے کچھ یعنی 1 سال پہلے سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ کچھ میرے پین ہو رہا تھا. اچھا. تو ڈاکٹر نے کہا نہیں جناب آپ کے کچھ ٹینڈن وغیرہ ڈیمیج ہو گئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن کچھ عرصے تک چوٹ لگی تھی آپ کو؟ نہیں, چوٹ وغیرہ نہیں لگی تھی مجھے. تو کچھ عرصے تک اسی طرح چلتا رہا کہ بھائی نہیں آپ کی طبیعت صحیح ہو جائے گی. پھر ایک دوسری جگہ میں نے پھر چیک کروایا تو انہوں نے کہا نہیں جناب آپ کا کیس دوسرا ہے, آپ کا بلڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا, وہاں پہ بلڈ کا جو فلو ہے وہ رک چکا ہے. اور اب صرف اور صرف یہ پاسبل ہے کہ آپ کا جو بون کا وہ پارٹ جو ہے وہ ریپلیس ہوگا. ریپیئر, جی ہاں, یعنی بون باؤل جو ہے وہ ریپلیس ہوگی, ریپیئریبل پاسبل نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے اوبیسلی کافی پریشان, کیونکہ وہ آپریشن اس طرح چلا پھر جاتا تھا صحیح نہیں چلا بالکل, یعنی ڈے بائی ڈے کنڈیشن پہلے کافی. آپ چلتے پھرتے ٹھیک, پہلے بالکل چلتا اور پھرتا. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جیسے جیسے آپ کی بیماری ایڈوانس ہوتی گئی آپ نے چلنا پھرنا بھی چھوڑ دیا. چلنا پھرنا ایون کہ میں یہ جو پیر یہاں اس کو اتنا موو نہیں کر سکتا. پلیز کیمرے پہ دکھا دیں بھائی کیا کہہ رہے یہ ہیں. پیر میرا, میں نے کہا کہ یہ ایک ودن 1 سینٹی میٹر میں موو نہیں کر سکتا, یعنی یہاں سے یہاں نہیں لا سکتا, یہاں سے یہاں نہیں لا سکتا تھا. اتنی زیادہ میری پرابلم ہو گئی تھی. اچھا, اور ماشاءاللہ اس سے پہلے آپ صحیح چلتے پھرتے تھے, نارمل تھا بالکل, میں نارمل ساری ایکٹیویٹیز میں کرتا تھا. اچھا. تو کافی پرابلم. ڈاکٹر نے کہا نہیں جناب آپ کہیں پر بھی چلے جائیں, کسی بھی جگہ چلے جائیں, آپ کے لیے صرف ریپلیس ہوگی وہ بون کا وہ پارٹ ریپلیس ہوگا آپ کا. اچھا اچھا. پھر تو پھر مجھے یاد آیا کہ جناب ریکی کے حوالے سے کہ جناب ریکی میں ہر بیماری کا علاج. انسان کو جب ایسے ڈاکٹرز ایسے بولتے ہیں نا تو پھر وہ آلٹرنیٹ تھیراپیز کی طرف جاتا ہے, بالکل جاتا ہے, کہتا ہے میں یہ بھی ٹرائی کر لوں, یہ بھی ٹرائی کر لوں, کہیں سے کوئی تو مجھے فائدہ ہو جائے. تو اچھا اس کا کنڈیشن ایسی ہو گئی تھی کہ میں ایون کے سو نہیں سکتا تھا, یعنی اگر میں سو رہا ہوں تو کروٹ لینا ہے تو میں اٹھتا تھا پھر جا کر کے نیکسٹ کروٹ لیتا تھا. تو لیکن جب میں ڈاکٹر محمود صاحب کے پاس آیا, میں نے ود ان فرسٹ تھراپی میں مجھے اتنی آرام ملا مجھے کہ میں نے فیل کیا کہ نہیں میری پرابلم سالو ہو جائے گی. جو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ نہیں جناب اب پاسبل نہیں ہے, کسی بھی طرح سے پاسبل نہیں ہے. پہلی سٹنگ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہوئی وہ کتنی دیر کی تھی بھائی؟ وہ اراؤنڈ ہاف آور تک انہوں نے آپ کو. مجھے صرف ایک چیز بتائیے گا جو میں اپنی نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں, شاید لوگ میرے سوال کو سمجھ بھی سکے. میں کیوں آپ جب ان کے پاس گئے آپ کا اپنا مطلب آپ کا اپنا بلیف تھا اس چیز کے اوپر؟ نہیں سچ کوئی بلیف تو نہیں تھا کہ میں کہوں کہ نہیں جناب مجھے, کیونکہ دیکھیں کنڈیشن میری خراب سے خراب ہوتی جا رہی تھی. اس وقت تو پھر یہی تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز آپ کو ملے, کوئی بھی ایسا روٹ آپ کو نظر آئے تو ایسا آپ اس کو اویل کریں گے, مین چیز یہ ہے. تو ریکی کا پھر میں نے معلوم کیا, ٹھیک ہے, تو پھر مجھے پتا چلا میں جب لیکن ود ان فرسٹ تھراپی میں مجھے یہ کلیئر ہو گیا, میرے پاس اتنا ریلیف مجھے مل گیا کہ میں نے یہ ریئلائز کر لیا کہ نہیں میری پرابلم سالو ہو جائے گی. حالانکہ میڈیکلی ابھی بھی یہ امپاسبل ہے. میڈیکل سائنس میں اس کو میڈیکل امپاسبل اس طرح سے کہ آپ ریپلیس کریں گے, اور آپریشن بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ ہر 8 to 10 ایئرس میں آپ کو دوبارہ کروانا پڑتا ہے وہ. اچھا 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 اچھا. تو کتنی آپ کو کتنا عرصہ ہوا پھر ان سے علاج کرایا آپ نے؟ میں 5 to 6 months تقریباً ان کو علاج کروایا. رائٹ ناؤ آئی ایم 95% اوکے. دیکھ لیں ماشاء اللہ چلتے پھرتے آپ کے سامنے آئے. اچھا, اس کے بعد پھر آپ کی آپ دوبارہ کھڑے ہو گئے؟ جی ہاں, ابھی آپ کے سامنے چل کے آیا ہوں میں. اور میں نے کہا نا میں ود ان 1 سینٹی میٹر موو نہیں کر سکتا تھا ٹانگ کو. بہت برا زندگی پہ اپنے کروٹ بھی لینے کے لیے کوئی کروٹ خدا نے آپ کو ذریعہ بنایا.